ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى إطرافك المعصومين. أحسن الله وضعك يا رسول الله في مصائب إطرافك المظلومين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والمعاندين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا دین یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے انسان جھک جائے. اس کا دین یہ ہے. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں. جھکنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی حیثیت سے اس کے ہر فرمان کو بجا لانے کی سعادت حاصل کرے. کہیں یہ نہ سوچے کہ حکم دینے والے نے یہ حکم کیوں فرمایا ہے. اب عورت اور مرد انسانی زندگی کے دو اہم حصے ہیں. ان میں عورت کے لیے اسلام اور مرد کے لیے اسلام ہے تو دونوں کا معنی جھکنا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کا اسلام، عورت کا جھکنا مرد سے زیادہ اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اس لیے کہ عورت انسان کی بنیاد ہے. یہ انسانیت کی درسگاہ ہے. جو بچہ ماں کی گود سے صحیح پروان نہیں چڑھتا، اس کی انسانیت میں نقص رہ جاتا ہے. عورت کا کردار اہم بھی ہے اور مرد کی بنسبت میں سمجھتا ہوں مشکل بھی ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس لیے کہ ماں کا ہے اہم کردار انسانیت میں. باپ بھی بہت بڑے حقوق رکھتا ہے، لیکن یہ خصوصیت ماں کے لیے ہے. چنانچہ ایک مجاہد نے عرض کی حضرت پیغمبر سے کہ میں جہاد کی طرف جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر بھرتی ہو جاؤ فوج میں. اس نے عرض کی میری ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ میری ماں ضعیفہ ہے
اور میرے سوا اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم جہاد پہ نہ جاؤ اور ماں کی خدمت کرو۔ اس نے عرض کی پھر جہاد کی خوبی سے تو میں رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ماں کا ایک لمحہ یا ایک ساتھ تیری طرف محبت اور پیار سے دیکھنا میرے ساتھ ہونے والے جہاد کے برابر ہے تیرے لیے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک شخص نے عرض کی کہ حضور ماں کی میں نے اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ ماں میری خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، تو شاید میں نے ماں کے حقوق ادا کر لیے۔ آپ نے فرمایا یہ غلط سوچا ہے تم نے، جب تم ماں کے شکم میں تھا اور جس احتیاط سے وہ کروٹ بدلتی تھی تیری حفاظت کرتے ہوئے، تیری ساری زندگی کی خدمات اس کی ایک کروٹ کا بدلہ نہیں۔ اس لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدم کے نیچے ہے جنت۔ ایک شخص تکلیف میں تھا مرنے والا، حضرت پیغمبر تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں، بڑی مشکل سے اس کی موت آ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب ماں اس کی نزدیک آئی، آپ نے فرمایا تیرے اس بچے پر جو حقوق ہیں، کیا تو نے اپنے حقوق سے دستبرداری اختیار کر لی؟ اس نے تیرے حقوق پورے کر لیے ہیں؟ کہتی ہے قبلہ اس نے مجھے ایسے دکھ دیے ہیں کہ میں ظاہراً اگر راضی ہو بھی جاؤں میرا دل اس بچے پر راضی نہیں، بڑے مجھے دکھ دیا اس نے۔ آپ نے فرمایا یہ تیری ناراضگی کا اثر ہے، اس کی موت سخت ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی آنکھوں پر اشارہ کیا، اس کو حقیقت کا معائنہ کروایا۔ جب اس نے بچے کے آئندہ آنے والے عذاب کو دیکھا جو پیغمبر نے اسے دکھایا، فوراً کہنے لگی قبلہ میں بچے کے لیے یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتی جو میرے لڑکے کے سامنے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک تو اسے معاف نہ کرے گی وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ فوراً اس نے کہا میں اپنے حقوق اٹھا لیتی ہوں اور میں بچے اپنے کو معاف کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا تو نے بچے کو معاف کر دیا، تو اب اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ فوراً اس کی موت ہو گئی اور جنت میں چلا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیوں؟ ماں کا کردار معاشرے میں اہم ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک کاشتکار نہیں، ایک زمین بالکل شور ہے، کچھ نہیں اگاتی، ایک زمین اس سے اچھی ہے جو کچھ نہ کچھ پیدا کرتی ہے، ایک زمین ایک ایسا پودا پیدا کرتی ہے جو بہت بڑا قیمتی ہے، تو زمین کی قیمت اس کی مناسبت سے ہوگی جو وہ اگاتی ہے، جو نہیں اگاتی اس کی قیمت نہیں، جو معمولی چیزیں اگاتی ہے اس کی قیمت معمولی، جو دنیا کا قیمتی درخت قیمتی پودا پیدا کرتی ہے وہ زمین سب زمینوں سے قیمتی ہے۔ عورت پروردگار نے وہ زرخیز زمین بنائی ہے جو انسان پیدا کرتی ہے، جس سے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں انسان ہیں، عورت انسان کی ماں ہے، اس لیے عورت کی قیمت پروردگار نے عورت کی عزت بہت رکھی ہے کہ جو اس کی عزت نہیں کرتا وہ بچہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے عورت کا مقام بھی اہم، عورت کا کردار بھی اہم،
اور عورت کا مقام تسلیم بھی اہم، اس لیے کہ مشکلات سے گزرنا ہے اس نے، لہذا قیمتی عورت دنیا میں وہ ہے جو خالق کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ لیکن عورتوں میں یہ مزاج بڑا مشکل، اس لیے پروردگار نے صنف نازک میں نبوت و امامت نہیں رکھی، اس لیے کہ ان میں عصمت کا ہونا مشکل ہے۔ عصمت ہے مکمل تسلیم کا نام، جو مکمل اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جائے وہ ہے عصمت، اور ان کا ہر اعتبار سے جھک جانا بڑا مشکل، کیونکہ ان کے جھکاؤ کے دو پہلو ہیں، ایک ہے اس کے سامنے جھکنا اس کو اللہ مان کر، ایک ہے معاشرتی خدمات میں اپنے آپ کو جھکا دینا اور ہر تکلیف کو برداشت کر لینا۔ خدا کے سامنے جھکنے سے یہ مرحلہ مشکل ہے۔ نماز پڑھ لینا 2 رکعت کیا مشکل ہے؟ 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء، کل 17 رکعتیں ہیں۔ اس میں اگر انسان میں کچھ ایمان ہو تھوڑا سا تو یہ نہ مرد کے ذہن پر بوجھ ہے نہ عورت کے ذہن پر بوجھ ہے، یہ اتنی مشکل نہیں کہ جس کے لیے تسلیم کرنا مشکل ہو جائے، آسانی سے انسان تسلیم کر سکتا ہے بشرطے کہ کچھ ایمان ہو۔ روزہ رکھنا معاشرے کے ساتھ ساتھ اتنا مشکل نہیں، حج کرنا واجب ہو، یہ عبادات ہیں، ان میں اپنے آپ کو جھکانا اتنا مشکل نہیں۔ معاشرتی مقامات میں اپنے آپ کو جھکانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ عورت زندگی میں 3 مقام رکھتی ہے، پہلے بیٹی، پھر بیوی، پھر ماں۔ اب بیٹی اور بیوی ہونے کے زمانے میں یہ کلی طور پر ماتحت ہے، بیٹی ہے تو باپ کے زیر سایہ، بیوی ہے تو شوہر کے زیر سایہ، لہذا اس نے ماتحت ہو کر گزارنا ہے، اور ماتحت کے لیے مافوق سے زندگی مشکل ہے۔ حکمران بننا آسان ہے، محکوم ہو کر حکومت کے نیچے وقت گزارنا مشکل ہے۔ باپ حکمران ہے، بیٹی محکوم ہے، شوہر حکمران ہے، بیوی محکوم ہے، حکمران کا مقام سے محکوم کا مقام مشکل تر ہوا کرتا ہے۔ اب جب ان دونوں محکومیت کے مقام سے گزرتی ہے عورت تو تیسرا مقام اس کا حاکمیت کا ہے، پہلے بیٹی تو محکوم باپ کی، پھر بیوی تو محکوم شوہر کی، تیسرے مرتبے پر محکومیت ختم، ماں اور اولاد پر حکومت۔ جو پہلے دونوں مقامات پر محکومیت کو صحیح نبھا سکے وہ تیسرے مقام پر حکومت بھی صحیح کر سکتی ہے۔ جو باپ کی صحیح محکوم نہیں وہ شوہر کی صحیح محکوم نہیں ہو سکتی، جو شوہر کی صحیح محکوم نہیں وہ اپنے بچوں پر صحیح حاکم نہیں بن سکتی۔ یہ ہے ترتیب وار عورت کے مقامات جن سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، اور یہ مقام تسلیم بہت مشکل، اس لیے نبیوں کی بیویاں، نبیوں کی بیٹیاں ان مقامات کو صحیح نبھانے سے قاصر رہیں، اس مقام کو نبھانے سے قاصر رہیں۔ ہماری بیویاں تو بجائے اپنے مقام پر، حضرت صالح پیغمبر کا آپ نام سنتے ہیں، حضرت صالح حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے، صالح پیغمبر جن کی ناکا کا قصہ مشہور ہے، حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں، بہت بڑے مشہور و معروف نبی ہیں۔ ایک دفعہ امت آئی حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر، دق الباب کیا، حضرت صالح کی زوجہ محترمہ جو ان آنے والوں کی ماں تھی، کیونکہ نبی امت کا باپ اور نبی کے گھر والی امت کی ماں،
تو اماں جان نے دروازہ کھولا، ام المومنین تھی، اس نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے قبلہ کہاں گئے؟ وہ کہتی ہے کہ ان سے تم نے کیا لینا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ خشک ہے، خشک سالی سے تنگ ہیں، آئے ہیں ہمارے لیے نبی دعا کرے گا اور ہم اس کی دعا کے ثمرہ میں آباد ہو جائیں گے۔ تو ام المومنین نے فرمایا بڑے احمق ہو تم لوگ جو میرے شوہر کو نبی مانے ہوئے ہو، بڑے احمق ہو تم لوگ جو میرے شوہر کو تم نبی مانتے ہو، تم بارشوں کی طلب کے لیے آئے ہو، ہماری تھوڑی سی کھیتی ہے اور میرا شوہر اپنی کھیتی کے آباد ہونے کے لیے ترس رہا ہے، جب اس کی اپنی کھیتی پر بارش نہیں آتی تمہارے لیے بارش کہاں سے لائے گا؟ تم اس نبی کو چھوڑو، یہ نبی نہیں ہے، نہ اس کی دعا مستجاب ہے۔ یہ واپس پلٹے بڑے کبیدہ خاطر ہو کر کہ نبی کا کیا مقام ہے اور ام المومنین کی کیا حالت ہے۔ وہ ام المومنین جو خود نبی کو نبی نہیں مانتی، اس کی کیا حالت ہے؟ رستے میں آتے ہوئے حضرت صالح مل گئے، انہوں نے زیارت کر لی۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ سرکار جناب کے گھر سے آپ کو ملنے کے لیے گئے تھے زیارت کے لیے، لیکن ہم تو بڑی کشمکش لے کر پلٹے ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہمیں تو ام المومنین نے زیارت آپ کی نصیب نہ ہوئی، وہ دروازے پر کھڑی تھیں، ہم نے پوچھا ہمارے نبی کہاں ہیں، ہم نے بارش کے لیے دعا منگوانی ہے، ام المومنین نے تو ہمیں بہت کچھ سنا دیا اور ہم راضی ہو گئے، بس مایوس ہو کر پلٹ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کمینہ حاکم نہیں ہونا چاہیے، کمینہ حاکم محکوم کو تنگ کرتا ہے، خداوند کریم نے میرے محکوم کو کمینہ بنایا ہے تاکہ امت کو بتاؤں کمینے محکوم سے اس طرح برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اسی واقعے کو بطور ضرب المثل کے 28ویں پارے میں بیان فرما دیا، نام تو نہیں لیا اللہ نے، اتنا فرمایا کہ اگر کسی شریف کی نااہل بیوی ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کی نظر ہونی چاہیے لوط اور صالح کی بیویوں پر۔ اگر لوط اور صالح کی بیویوں کی یہ حالت ہے تو کسی اور شریف کی بیویاں ایسی ہو جائیں تو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اس سے پہلے تو کبھی نہیں گئی صلوات۔ نعرہ حیدری، صلوات۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کی بیویاں بھی تسلیم میں بعض اوقات ناقص ہیں۔ صالح پیغمبر ہے، بیوی مقام تسلیم میں صحیح نہیں۔ حضرت ابراہیم جیسے نبی کی بیویاں سارہ اور ہاجرہ دونوں نبیوں کی ماں ہیں، سارہ اسحاق کی ماں، ہاجرہ اسماعیل کی ماں، نبی کے گھر میں ہیں، نبیوں کی مائیں ہیں، لیکن معاشرتی مقام میں مقام تسلیم نہیں رکھتی معاشرے میں، اس لیے کہ اتنا ان کا کردار اہم ہے اتنا ان کی معاشرتی زندگی میں سر تسلیم خم کرنا مشکل ہے۔ نماز تو آسان ہے پڑھ لینا، معاشرے میں لگاتار
شوہر کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت اسحاق 1 سال چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے، حضرت اسحاق، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں تھی، 120 برس تک اولاد نہیں ہوئی۔ ایک بیوی تھی جس کا نام ہے سارہ، اس کی عمر 90 سال ہو گئی، بیوی کی عمر 90 سال، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال، اولاد نہیں۔ سارہ نے خود درخواست کی کہ حضور شادی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد ہو جائے، مجھے بڑی تکلیف ہے، آپ اولو العزم پیغمبر اور اولاد سے محروم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شادی میرا شادی کر لینا میرے لیے آسان ہے، تیرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ تو پھر نبھا نہ سکے گی۔ کہنے لگی کہ میں تیری شادی اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب شادی نہیں ہوگی تیری اس سے محبت ہوگی، جب وہ میرے نکاح میں آ جائے گی پھر تیری سوکن بن جائے گی، پھر تجھ سے برداشت مشکل۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں خاص سوکن بن جائے، جب میں خود شادی کرا رہی ہوں میں بالکل ناراض نہیں ہوں گی اور شادی میری مرضی سے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کر دو۔ یہ ہاجرہ کنیز تھی سارہ کی، جو مصر کے بادشاہ نے بطور انعام کے دی تھی حضرت سارہ کو، مصر کے بادشاہ نے۔ یہ خاندان قبطیہ سے تعلق رکھتی ہے جس خاندان سے فرعون تھا، یہ اسی خاندان کی مستور ہے جناب ہاجرہ، یعنی جس خاندان سے فرعون قبطی خاندان کی تھی۔ جب نکاح میں آ گئی اب حضرت سارہ، ان کے دل میں وہ محبت پہلی تو نہ رہی لیکن بہر صورت برداشت کرتی رہی، اس لیے کہ اب تو وہ مقابل کی بیوی ہے۔ خداوند کریم نے پہلے سال ہاجرہ کو بیٹا دے دیا اسماعیل۔ اب حضرت سارہ کے لیے اور مشکل بن گئی، اس لیے کہ یہ تو بیٹے کی ماں ہے، میں تو بیکار ہوں۔ پھر تھوڑا تھوڑا حسد کرنے شروع ہو گئی۔ یہ ہے معاشرتی مقامات میں سر تسلیم خم نہ کر سکنا، خود بخود فطرت ہے، طبیعت میں میل آ گئی، لیکن اس میل کے اظہار کرنے کا اللہ نے موقع نہ دیا۔ جب سارہ کے دل میں زیادہ الجھن حسد پیدا ہوا ہاجرہ کے حق میں، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی ابراہیم کو خوشخبری دو کہ میں سارہ کے پیٹ سے تجھے بچہ دوں گا، تاکہ سارہ کی وہ احساس کمتری والی بات ختم ہو جائے۔ جبریل نے آ کر کہہ دیا کہ سارہ کا بیٹا ہوگا اگلے سال۔ وہ تعجب کے سمندر میں ڈوب گئی، میرا بچہ 90 سال سے زیادہ عمر، سفید ہیں بال سر کے۔ جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت کے اندر ہے، یہ چیز میری قدرت سے باہر نہیں، میں جو کہتا ہوں دوں گا۔ سارہ چپ ہو گئی، اگلے سال اسحاق پیدا ہو گئے۔ اب وہ بھی بچے کی ماں، یہ بھی بچے کی ماں، لیکن وہ چاہتی ہے کہ باپ کو میرے بچے سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، وہ چاہتی ہے کہ باپ کو میرے بچے سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ پہلے تو اسماعیل اکیلا تھا، اب 2 بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق کو گود میں لے کر بیٹھے۔ اب اسحاق 1 سال چھوٹا ہے اور اسماعیل 1 سال اس سے بڑا ہے۔ آیا حضرت اسماعیل باہر سے، دیکھا کہ اسحاق میرے ابا کی گود میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے، اسماعیل نے جس طرح بھائیوں کی آپس میں عادت ہوتی ہے، اسحاق کو دھکیل کر نیچے گرا دیا اور اسی زانو پر خود بیٹھ گئے اسماعیل، کیونکہ یہ طاقت میں تھے، وہ 1 سال چھوٹا تھا۔ اور یہ ماجرا دیکھ رہی تھی اسحاق کی ماں سارہ، اس نے سارے کام چھوڑ دیے،
منہ پیٹتی ہوئی سامنے آ گئی، ابراہیم میں نے بڑا برداشت کیا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، اس گھر میں یا میں رہوں گی یا ہاجرہ رہے گی، میں ہاجرہ کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شادی سے پہلے میں کہتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، تمہیں مہنگا پڑے گا، تم نے مجھے مجبور کیا ہے شادی کرنے پر، تو نے خود کرائی ہے، اب تجھے برداشت کرنی پڑے گی۔ کہتی ہے کہ پہلی غلطی میں نے کی شادی کرانے کی، اب دوسری غلطی اس کو برداشت کرنے والی میں نہیں کروں گی، یہ دوہری غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، ان کو نکالیے، اگر ان کو نہیں نکالتے تو مجھے رخصت دیجیے، میں جا رہی ہوں۔ اب حضرت سارہ ہے نبی زادی، خاندان نبوت سے ہے، نبی کی بہن ہے لوط پیغمبر کی، اس کا بھائی بھی نبی، اس کا باپ بھی نبی، اس کا شوہر بھی نبی، پیدا ہونے والا بیٹا بھی نبی، یعنی نبوت میں گھری ہوئی ہے، لیکن ضبط اتنا ہے معاشرتی طور پر کہ برداشت نہیں کر سکی۔ حضرت ابراہیم جیسے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے وہ غلطی کی ہے جو شادی کرائی، اب یہ غلطی نہیں کروں گی، ان کو نکالیے ورنہ میں جا رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم مصلی پر بیٹھ گئے، ان کا یہی بس تھا، مصلی پر بیٹھ گئے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے اس اپنی مرضی سے میری شادی کرائی ہے، میں اس وقت بھی اس کو روکتا تھا، خود مرضی سے کرائی ہے، برداشت نہیں کرتی، تیری کیا مرضی ہے، سوٹا استعمال کروں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، منت تو مانتی نہیں، منت کو مانتی نہیں، شادی خود کرائی ہے، اب تجھ سے پوچھتا ہوں سوٹا استعمال کروں؟ فوراً جبریل آیا، میرا خلیل یہ سوٹا استعمال کرنا تیری شان سے نہیں، اور سدھر جانا اس کی فطرت نہیں۔ وہ ایک ٹیڑھی پسلی ہے، سوٹا مارو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، پسلی ٹوٹ تو سکتی ہے، سیدھی نہیں ہوگی۔ پروردگار پھر کیا کروں؟ فرمایا جو کہتی ہے عمل کرو، وہ تو کہتی ہے کہ اسماعیل و ہاجرہ کو نکالو، مالک نے فرمایا نکالو۔ حضرت ابراہیم نے ہاجرہ کو تیار کیا کہ تم گھر سے نکلو، اس لیے کہ سارہ برداشت نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم نے دونوں کو تیار کر کے مکہ کی پہاڑی میں چھوڑ دیا، اور اس نے قسم اٹھوائی تھی، خلیل قسم کھاؤ کہ جہاں ہاجرہ کو بٹھاؤ گے آپ سواری سے نہیں اترو گے، گھنٹہ دو گھنٹہ ان کی دل جوئی کے لیے بیٹھنا میں اجازت نہیں دوں گی، میرے ساتھ عہد کر کے جاؤ، ان کو بٹھا کر واپس آ جانا، ایک گھنٹہ بھی نہیں رکنا۔ ابراہیم علیہ السلام اس عہد کے پابند تھے، یہاں اتارا مکے کی زمین میں، اس وقت مکہ نہیں تھا، اس وقت چٹیل میدان تھا، کالے پتھر تھے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، 12 کوس تک پانی نہیں تھا، حتیٰ کہ اس علاقے سے پرندہ نہیں گزرتا تھا پیاس کے مارے، پیاس کے ڈر کے مارے، قافلہ نہیں گزرتا تھا کوئی پیاس کے خطرے سے۔ یہ دونوں ماں بیٹا ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب بیری کا کتنا سایہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب مکے کی گرمی، دھوپ، اور نازنین بچہ اسماعیل کو پیاس نے تنگ کیا، پانی تھا نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کو اس بیری کے درخت کے نیچے لٹایا، اپنا برقع چادر بیری کے اوپر ڈال دی تاکہ سایہ اچھا ہو جائے، بچے کو کم از کم دھوپ کی تکلیف نہ ہو۔ بڑے صبر آزما حالات تھے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی،
آخر دیکھا 7ویں چکر میں جو حاجی صاحبان ان کی سنت ادا کرتے ہیں، خداوند کریم ان کے حج کو قبول فرمائے۔ 7ویں چکر میں دیکھا کہ اسماعیل کے قدموں میں پانی ہے، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مس ہو رہے تھے وہاں سے اللہ نے پانی پیدا کر دیا، ایک چشمہ نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ دوڑ کر گئیں کہ یہ چمک پانی کی ہے۔ حضرت اسماعیل کو ہٹایا وہاں سے اور پانی کے ارد گرد مٹی کی دیوار کھڑی کی، اور اس زبان میں وہ کہتی تھی زم 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 زم، پانی رک جا رک جا رک جا۔ اسی وجہ سے اس کا نام بھی بن گیا زم زم۔ حاجی لوگ حضرت اسماعیل کے پاؤں کی برکت سے مٹی سے نکلا ہوا پانی زم زم، شیشیاں نہیں گھڑے بھر کر لاتے ہیں، بڑے بڑے سامان کے ساتھ، اور پانی کے پر کر کے لاتے ہیں تاکہ یہاں برکت کے لیے اور شفا کے لیے تقسیم ہو۔ اگر اسماعیل کے قدموں کی برکت سے نکلا ہوا پانی، جہاں اسماعیل کے قدموں کی برکت ہے وہ پانی تو پانی شفا ہو سکتا ہے، اور جہاں فخر اسماعیل کے قدم رگڑتے رہے وہ مٹی کھا کے شفا کیسے نہیں۔ اللہ نے اسی پانی کو آبادی کا ذریعہ بنا دیا، لوگ آباد ہونے شروع ہو گئے۔ پھر مکے کی تعمیر ہوئی۔ پہلا مکے میں رہنے والا بندہ اسماعیل ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کی ماں ہے ہاجرہ سارہ، نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بہن ہے، نسل انبیاء کی ماں ہے، لیکن اپنی سوکن اور سوکن کا بچہ قابل برداشت نہیں۔ جس کا سر خود تسلیم نہیں کر سکتا اپنے شوہر کے سامنے تو وہ دوسروں کے لیے ہدایت کیا کرے۔ یہاں صرف معمولی تسلیم نہیں، ہادی وہ ہو جو مکمل طور پر اپنے خالق کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دے، اور جو مکمل تسلیم کر دے اسے کہتے ہیں معصوم۔ اس لیے نہ عورت معصوم بنی، نہ پروردگار نے عورت کو عہدہ ہدایت دیا۔ عبادت میں معصوم بننا آسان ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کی پابند ہو، عبادات میں معصوم ہونا آسان ہے، لیکن معاشرتی زندگی میں معصوم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے کہ عورت پہلے بیٹی معصوم بنے، پھر بیوی معصوم بنے، پھر ماں معصوم بنے۔ جب معاشرے کے تینوں حصوں میں معصوم ہو تو پھر صنف نازک اپنی قوم نساء کے لیے وہ صحیح ہادی بن سکتی ہے۔ آدم سے لے کر حضرت ختم الانبیاء تک نہ عورت معصوم آئی اور نہ عہدہ ہدایت اس کے سپرد ہوا۔ اس لیے قوم شیعہ لائق صد فخر ہے کہ پروردگار نے اس قوم کو جوڑا ہادی دیا۔ باقی کسی قوم کو جوڑا ہادی نہیں ملا۔ آدم معصوم تھے، حوا معصومہ نہیں تھی، نوح معصوم تھے، گھر والی معصومہ نہیں تھی، صالح پیغمبر معصوم تھے، گھر والی معصومہ نہیں، ابراہیم معصوم ہیں، گھر والی معصومہ نہیں۔ اس لیے پروردگار نے عورت میں نبوت یا ہدایت کا عہدہ رکھا ہی نہیں۔ یہ عہدہ ہے معصوم کے لیے۔ قوم شیعہ کے لیے صد فخر کہ پروردگار نے اس کو جوڑا ہادی دیا، اس لیے کہ جوڑا معصوم ہے۔ مردوں میں علی معصوم، عورتوں میں زہرا معصوم۔ مردوں میں علی معصوم، مستورات میں زہرا معصوم، اور زہرا کی عصمت علی کی عصمت سے کم نہیں۔
پیغمبر فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا لولا علی لما کان لفاطمہ کفر، فاطمہ عصمت میں اپنی مثال آپ ہیں، اگر کائنات میں علی نہ ہوتا تو پھر فاطمہ کا کوئی فرد ثانی مثال تھا ہی نہیں۔ علی مردوں میں، زہرا مستورات میں، ان دونوں کی عصمت ایک برابر۔ یہ تو نظام قدرت ہے کہ گھر میں ایک محکوم ایک حاکم، نظام قدرت ہے۔ عمومی طور پر عورتوں میں چونکہ نقائص ہیں، مرد ان نقائص سے پاک ہے، اس لیے مرد حاکم، عورت محکوم، کیونکہ عورت ناقص مرد کامل۔ زہرا نقص کے اعتبار سے محکوم نہیں، زہرا قانون قدرت کے کلیے کے ماتحت، تاکہ نظام پروردگار ایسے ہی چلے۔ اگر دو معصوم بھی ہوں بیک وقت تو ایک کو محکوم رہنا پڑتا ہے۔ محمد اور علی دونوں ایک زمانے میں ہیں، دونوں معصوم ہیں، لیکن ایک عصمت ناطق ایک عصمت صامت۔ جب تک محمد موجود تھے علی صامت، محمد ناطق۔ اب علی اور بطول ہیں، بطول صامت علی ناطق۔ حسن اور حسین اکٹھے ہیں، جب تک حسن زندہ ہے حسین صامت حسن ناطق۔ اس لیے کہ ایک حجت خدا حاکم دوسرے کو محکوم رہنا پڑتا ہے، یہ ہے قانون قدرت۔ اس لیے زہرا محکوم ہے علی کی، ناقص نہیں، تاکہ کامل کی حکمرانی میں ہو۔ فرماتے ہیں برابر ہیں، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر کوئی نہ تھا۔ اور اس لیے سرکار نے فرمایا اور عورتیں تو اس لیے محکوم ہیں کہ ناقص ہیں، ان کی وراثت ناقص، ان کی شہادت ناقص، ان کی عبادت ناقص۔ علی نے فرمایا وراثت میں عورت مرد سے گھٹ، شہادت اور گواہی میں عورت مرد سے گھٹ، دو عورتیں ایک مرد کے برابر، وراثت میں بھی دو بہنیں ایک بھائی کے برابر، عبادت میں بھی عورت گھٹ۔ اس لیے کہ مرد مہینے کے 30 دن مصلی پہ آ سکتا ہے، عورت مہینے کے 30 دن مصلی پہ نہیں آ سکتی۔ کچھ دن کم ہیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن مجید کو نہیں ہاتھ لگا سکتی، بیت اللہ میں جائے تو وہاں طواف نہیں کر سکتی۔ عبادت ناقص، وراثت ناقص، شہادت ناقص۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس اعتبار سے اللہ کے اس کلیے قانون سے میری بطول مستثنا ہے۔ اس لیے کہ یہ ناقص نہیں، نہ وراثت میں ناقص، نہ شہادت میں ناقص، نہ عبادت میں ناقص۔ وراثت میں ناقص نہیں، اللہ نے زہرا کے باپ کو زہرا کے علاوہ اور اولاد دی ہی نہیں، اگر اور ہوتے تو حصہ ناقص بنتا۔ اپنے باپ کی جائیداد کی پوری وارث ہے زہرا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی حصہ دے یا نہ دے، ہے اپنے باپ کی پوری وارث، وراثت ناقص نہیں، شہادت ناقص نہیں۔ آیت تطہیر نے علی اور بطول کو ایک سٹیج پر رکھا، جیسے تطہیر علی پر ویسے ہی تطہیر زہرا پر، شہادت میں برابر، عبادت میں برابر۔ جتنے دن علی مصلی پہ آ سکتا ہے اتنے دن زہرا مصلی پہ آ سکتی ہے، نہ علی کی عبادت کم نہ زہرا کی عبادت کم۔ بلکہ جس طرح مردوں میں علی قرآن ناطق، مستورات میں زہرا قرآن ناطق، جس طرح کسی وقت قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں، اسی طرح کسی وقت قرآن زہرا سے جدا نہیں، زہرا قرآن سے جدا نہیں۔
اس لیے کہ تسلیم کامل ہے زہرا. جب بیٹی ہے تو مکمل طور پر محمد کے زیر تسلیم ہے. جب بیوی ہے تو علی کے زیر تسلیم. جب ماں ہے تو مقام تسلیم میں اتنی بلند. بیٹی ہے تو باپ محمد کو فخر، بیوی ہے تو شوہر علی کو فخر، اور ماں ہے تو قیامت تک ساری نسل کو فخر کہ ہماری ماں زہرا ہے. ان کی عصمت لائق فخر، ان کی عصمت لائق فخر، باپ کے لیے فخر. اور آپ اس نقطے پر بھی غور رکھیں کہ 3 حصے ہیں عورت کی زندگی کے، پہلے بیٹی، پھر بیوی، پھر ماں. یہ تینوں مقام ہر بیٹی کو سکھاتی ہے ماں. پہلے باپ کا سلام کرنا سکھاتی ہے ماں، پھر جوان ہونے کے بعد شوہر کے آداب سکھاتی ہے ماں، پھر ماں کو بچے پالتے ہوئے دیکھ کر سیکھ جاتی ہے بیٹی. گویا تینوں مقام سکھاتی ہے ماں. اور زہرا کی ماں کا سایہ بچپن سے اللہ نے اٹھا لیا، صرف اس لیے کہ اگر کسی بیٹی سے کوئی نیک کام ہو، کہنے والے کہتے ہیں سیانی ماں کی بیٹی تھی، لہذا اس کا کمال ماں کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کی ماں کا سایہ بچپن سے اٹھا دیا تاکہ کوئی اچھا کام، جتنے اچھے کام زہرا سے ظاہر ہوں، یہ کوئی نہ کہے کہ اچھی ماں کی بیٹی تھی سکھا کر گئی. ماں سکھانے والی ہے نہیں، اور جو سوتیلی مائیں ہیں وہ سکھاتی کچھ نہیں. اس لیے باپ سکھا نہیں سکتا، اس لیے کہ بیٹی کو بیٹی کے آداب ماں سکھاتی ہے، باپ نہیں سکھاتا. مخصوص مسائل باپ نہیں سکھا سکتا، ماں سکھاتی ہے. باپ سکھا نہیں سکتا، سوتیلی ماں سکھاتی نہیں، اپنی ماں سکھانے والی چلی گئی. اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میری کنیز زہرا کا کوئی کمال کسی دوسرے کی طرف منسوب ہو. یہ تعلیم یافتہ توحید تھی. ہر بندے کو کہنا پڑتا ہے عالم ہے غیر معلمہ. لیکن خدا جانے اس زہرا کی نسل اور اولاد سے امت کو کیوں غیر ہو گیا. یہ ایران سے آپ زاہدان کی حد سے گزریں، کہیں سبز قبر، سبز گنبد نظر آئے، پوچھیں کسی ایرانی ڈرائیور سے تو یہی کہے گا کہ یا کسی سید کی قبر ہے یا کسی سید زادی کی قبر ہے. زاہدان سے لے کر اندلس تک یعنی سپین پرتگال تک تمام دنیا اسلام جہاں بستی تھی ان کے جنگلات سادات کی لاشوں سے پر ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ ایک سید زادی کا پہلے تھوڑا سا عرض کر لوں. وہ ہے زہرا کی پوتی، زہرا کی پوتی، موسیٰ کاظم کی بیٹی، امام رضا کی بہن. جو لوگ تازہ زیارت کر کے آئے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور آپ کی زیارت کا کتنا ثواب ہے؟ سرکار نے بیان فرمایا میری زیارت کا ثواب بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. عرض کی حضور اگر آپ کی زیارت پر ہم نہ پہنچ سکیں، سرکار نے فرمایا اس کی متبادل
میں آپ کو ایک زیارت بتاؤں. وہ کم کے بسنے والا بندہ تھا. حضور نے فرمایا ایک قبر کم میں بنے گی اور وہ میری بہن کی قبر ہوگی، اور جس نے میری بہن کی قبر کی زیارت کر لی میدان معاشر میں وہ میرا زوار ہو کر اٹھے گا. اس سید زادی کے اسلام پر بڑے حقوق ہیں. میں نہیں سمجھ سکتا یہ کیسے مدینے سے آ گئی، کیسے سفر طے کیا. عمر بہت کم ہے، غالباً 15 سال کے قریب، بہت کم عمر. انہوں نے حضرت امام رضا سے پوچھا تھا آقا باپ چلے جائیں تو بڑے بھائی ان کی دستار کے وارث قائم مقام ہوتے ہیں، آپ جا رہے ہیں پھر میرا سہارا اگر کبھی ملنا چاہوں. سرکار نے فرمایا کبھی ملنے کا خیال ہو تو ایک مشہور بستی ہے ایران کی جس کا نام ہے قم، اس قم کے متعلق پوچھ لینا، قم والے صحیح نشاندہی کریں گے میں کہاں ہوں. معلوم ہوتا ہے قم پرانے زمانے سے آل محمد کے غلاموں کا مرکز تھا. جب قم سے کچھ فاصلے پر آئی سواری نہیں تھی، ایک دائی ہے ایک آپ ہے. حالت یہ ہے جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں وہاں صرف پاؤں سے سفر نہیں ہوتا، کبھی پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے، وہاں ہاتھوں کا زور لگتا ہے، کہیں جانوں ٹیکنے پڑتے ہیں، کہیں ہموار زمین ہو تو پاؤں سے چلنا پڑتا ہے. حالت اس بی بی کی یہ تھی جب آخری پہاڑی سے اتری، جس پتھر سے قدم اٹھا کر اگلے پتھر پر رکھتی تھی جب پیچھے دیکھتی تھی تو تمام خون کے لیکے، خون کی دھاریں نظر آتی تھیں. بیٹھ گئی ایک مقام پر جہاں ایک رستہ آیا چوراہا. فرماتی ہیں دائی میں تھک گئی ہوں، میں چلنے کے قابل نہیں، اسی رستے سے کوئی ایرانی گزرے اس سے پوچھ لینا کہ قم کہاں ہے. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں قم کہاں ہے. یہ قم سے جہاں بی بی پوچھ رہی ہے یہاں سے قم 30 میل تھا. اچانک ایک ایرانی آیا، دائی نے بلا کر کہا ایرانی ہماری طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، میرے ساتھ پردہ دار نبی زادی ہے، تجھ سے پوچھنا چاہتی ہے یہاں سے. پہلے تو بتاؤ امام رضا کو جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارا 8واں امام ہے، ہم لوگ سارے امام رضا کو امام مانتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو پردہ دار ہے اسی امام کی بہن ہے. تجھ سے سوال کرتی ہے امام کہاں ہے؟ اس نے بتایا یہاں سے 600 میل کا رستہ. یہ 600 میل کی خبر سن کر جگر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. فرمایا اس سے پوچھو قم کہاں ہے؟ اس نے بتایا یہاں سے 30 میل. فرماتی ہیں قم تک پہنچ جاؤں گی، اس کے بعد مشکل. اس سے پوچھو کہ یہاں قریب کوئی شیعہ کی بستی ہے، آج میں نہیں چل سکتی، رات رہنا چاہتی ہوں. اس نے عرض کی یہاں ایک ساوا اس بستی کا نام ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے بسنے والے سارے شیعہ ہیں. فرماتی ہیں یہاں مجھے ایک حویلی خالی کرا دو، آج رات آرام کروں گی. ایک حویلی خالی ہوئی، بی بی نے اس رات وہاں آرام کیا، لیکن 1400 میل کی تھکی ہوئی کیا نیند کرنا تھا. ساری رات ہائے رضا ہائے رضا کہہ کر روتی رہی. جب رات ڈھلی دائی کو جگایا،
دائی جاگ گئی، فرمایا میری نبض پہ ہاتھ رکھ، مجھے بخار ہے، 1400 میل کا سفر کیا ہے، تھک گئی ہوں، اب تپ میں مبتلا ہوں، کل تک تو حوصلہ تھا کہ قم تک جاؤں گی، آج وہ حوصلہ پست ہو گیا ہے، نہیں جا سکتی۔ اذان کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی ادھر سے بندہ گزرے، ان سے پوچھنا ہے تو سارے شیعہ ہمارے اپنے، ان سے پوچھ لینا کوئی مزدور ہے جو ہماری اتنی مزدوری کرے یہاں سے قم اطلاع دے کہ 8ویں امام کی بہن 1400 میل کا سفر کر کے تھک چکی ہے، چل نہیں سکتی، وہ قم والے آئیں گے مجھے لے جائیں گے، اجرکم علی اللہ، وہ قم والے آئیں گے مجھے لے جائیں گے۔ ایک مزدور آیا، بی بی نے فرمایا اس وقت میرے پاس مزدوری کا پیسہ نہیں، لیکن یہ وعدہ کرتی ہوں کہ بروز قیامت میری دادی زہرا تیری شفاعت کرے۔ صرف قم والوں کو اطلاع دینی ہے کہ شہزادی 1400 میل سفر کرنے کے بعد تھک چکی ہے، نہیں جا سکتی پیدل، مجھے لے جائیں۔ کہتا ہے کسے اطلاع دوں؟ فرماتی ہیں وہاں کا نام ور-رئیس شیعہ موسیٰ ابن خزرج، اس کو کہہ دینا۔ اطلاع ہو گئی، موسیٰ نے قم میں اعلان کیا، وہاں سے عورتیں تیار ہوئیں، وہاں سے مرد تیار ہوئے، شام تک سارے پہنچ گئے، عورتیں اندر داخل ہوئیں، دیکھا معصومہ سید زادی بستر علالت پہ ہے، کوئی پاؤں چومتی ہے، کوئی ہاتھ چومتی ہے، کوئی پیشانی چومتی ہے، اور رو کر کہتی ہے ہائے بی بی تیرے 18 بھائی ہیں، اتنے دور و دراز کے سفر میں کاش تیرا بھائی تیرے ہمراہ ہوتا۔ بی بی نے فرمایا آباد رہو، ہمیں نانے کی امت نے اجاڑ دیا ہے۔ ایک تنہا اماری پہ بی بی سوار ہوئیں، موسیٰ ابن خضر نے فرمایا مردو دور ہو جاؤ، یہ ہے زہرا کی پوتی، اس کے معمل پر بھی کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے، نگاہ نہ پڑے۔ مرد دور ہو گئے، مستورات کا ارد گرد حالہ تھا۔ پہنچی قم، قم کی عورتیں چھت پر چڑھی، قم کی عورتیں، لیکن ہر بہن کی اپنی قسمت۔ حسین کی بہن شام میں پہنچی اور عورتیں چھتوں پہ چڑھی، امام رضا کی بہن قم میں پہنچی اور عورتیں چھتوں پہ چڑھی، لیکن بڑا فرق ہے، شام کی عورتوں کے ہاتھ میں پتھر تھے، قم کی مستورات کے ہاتھوں میں خاک شفا کی تسبیح تھی۔ 18 راتیں امام زادی نے قم میں گزاری، 19ویں رات تپ تیز ہوا، نبضیں خاموش ہونا شروع ہوئیں۔ رات کو معصومہ فرماتی ہیں دائی میں صبح کی نماز اٹھ کر نہیں پڑھ سکوں گی، میری طبیعت ختم ہو گئی، لیکن افسوس کہ بھائی رضا نہ مل سکا، اب میری سفر آخرت کو تیاری ہے، میں اشارے سے نماز پڑھوں گی، میرے اوپر چادر تان دینا، میرے ہاتھ پیر دراز کر لینا، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، اور دروازے پر جا کر آنے جانے والے موالیوں سے کہنا کوئی پوچھے اطلاع دے دینا غریب کی بہن مر گئی۔ موسیٰ ابن خضر جو گزرے، دائی کے چیخنے کی آواز نکلی، موسیٰ نے دستک دے کر